حارث اور آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں ہم بات کریں گے اور جو آج کا ہمارا سوال ہے یا ہماری ٹیگ لائن ہے یا ہمارا ٹاپک ہے کہ عورت پر تشدد کیوں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پہلے میں اس آڈیٹوریم میں موجود مہمانوں کو مدعو کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے جوائن کریں۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ جو سوال ہے نا عورت پہ تشدد کیوں، اس نے بہت ساری چیزیں سوچنے پر مجبور کیا، اور وہ کون کون سی چیزیں اس کا ذکر میں بعد میں کرتی ہوں۔ پہلے ہمارے جو مہمان ہیں وہ آبویسلی اس ٹاپک کی مناسبت سے بہت ہی اوتھینٹک نام ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہی ایسے کیسز سے رہا ہے، ایسی فیلڈ سے رہا ہے، اور یقیناً ان کے ایکسپیریمنٹس کچھ اسی طرح ہیں جو ہمیں اس سوال کا جواب بہترین طریقے سے مہیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انیس ہارون صاحبہ کو مدعو کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں اس سیشن کے لیے جوائن کریں۔ السلام علیکم، پلیز آئیے۔ جی میں سب کو بلانے والی ہوں۔ ہمارے ساتھ عبدالخالق شیخ صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ نازش بروہی صاحبہ، آپ سے بھی درخواست ہے آپ ہمیں جوائن کیجئے۔ نور النساء چنہ صاحبہ اینڈ سارا ملکانی۔ تمام وہ مہمان جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین سے منسلک جتنے سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں، اور آگہی نہ صرف آگہی پرووائڈ کرتے رہے بلکہ یہ جو ہم تشدد کی بات کرتے ہیں یا یہ جو سانحات ہوتے ہیں جس کا تعلق خاتون سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں پوری ریسرچ ان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں، اس 1 گھنٹے میں اس سوال کا جواب تلاش کر سکیں کہ عورت پہ تشدد کیوں۔ تشدد کا لفظ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ عام اس وقت سے ہوا ہے جب سے عورتوں کا تشدد زیادہ سامنے آنے لگا ہے۔ ویسے تو تشدد کی اگر ہم بات کریں تو وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، خواہ کہ کوئی پودا، کوئی درخت، جس انسان میں بھی انسانیت ہوگی یا جو دل رکھنے والا ہوگا، محسوس کرنے والا ہوگا، وہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی درخت یا پودے یا پھول کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو پھر ایک عورت کو نقصان پہنچانا یا تشدد کرنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں اس مسئلے کو آج جاننا چاہتی ہوں، ٹٹولنا چاہتی ہوں، اور آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے جو مناظر آپ نے دیکھے، جو واقعات آپ کے سامنے آئے، تو یہ ضرور بتائیے کہ کیا عورت کی کوئی غلطی ہے جو اس پہ تشدد ہوا کرتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کا کوئی دستور ہے جس کی وجہ سے تشدد ہوا کرتا ہے؟ کیا کوئی کم عقلی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کم عقل بنایا ہے عورت کو کہ وہ تشدد اس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے؟ یا ہمارا کچھ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے عورت پر تشدد نہ صرف پاکستان میں اور ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کا عنصر ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ کسی اور اس طرح کا ہے جو عورت کو انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اپنے پینل سے کہ آپ کے خیال میں عورت پہ تشدد ہے ہی کیوں؟ جی آپ سے شروع کریں گے انیس ہارون صاحبہ۔ میری یہ درخواست ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے اور مستقل صبح سے جو پروگرامز ہو رہے ہیں ان کو سن رہی ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ ہمارے بھی سوال لیے جائیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں، ہمیں کچھ بولنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سیکشن کو ہم انٹریکٹیو بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بولتے رہیں، ہم لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں عورت پہ تشدد کیوں ہوتا ہے۔ میں صرف مختصر بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کا تناسب کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ کل جیسے ڈاکٹر معصومہ کہہ رہی تھی کہ آج دنیا کے 140 ملکوں میں تشدد کے خلاف قانون بن چکے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بن چکے ہیں، اور یہ عبدالخالق شیخ یہاں بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ معاونت کرتے رہے ایسے کرائمز میں، عورتوں کی مدد کرتے رہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ ایسے قوانین موجود ہیں۔ لیکن اس پہ کیا وجہ ہے کہ
عمل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرتی اقدار نہیں بدلے ہیں, ہماری سوچ نہیں بدلی ہے. ہم ابھی تک عورت کو ایک دوسری جنس یا سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے ہیں. ہم 2 کشتیوں میں سوار ہیں. ہم نے یہ قانون تو بنا دیا نا کہ چائلڈ میرج نہیں ہو سکتی. اب چائلڈ کی ڈیفینیشن بھی ہم نے چونکہ دنیا میں اپنی سربلندی دکھانی تھی, یہ ہم نے کہہ دیا کہ جناب 18 سال سے کم عمر کے جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سب چائلڈ ہیں. لیکن اگر ایک 13 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو کورٹ کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ آرٹیکل 2A کے خلاف جائے, کیونکہ پھر وہاں پہ اسلام بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہم 2 کشتیوں میں کب تک سوار رہیں گے؟ ہم جب 2 کشتیوں میں سوار رہیں گے, نہ ہم اپنے آپ کو ادھر رکھ پائیں گے نہ ادھر رکھ پائیں گے, تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو بہت سی اچھی چیزیں آج پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں وہ ہے کہ ایجوکیشن میں جب تک تبدیلیاں نہیں آئیں گی, لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, انہیں تیار نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان حالات کا, واقعات کا مقابلہ کریں. اور یہ جو اتنی کم تعداد میں ہمارے یہاں شیلٹر ہومز ہیں, ان کی تعداد نہیں بڑھائے گی. اور اس کو جیل خانہ کیوں سمجھتے ہیں بھائی؟ ایک عورت اگر شیلٹر ہوم میں گئی تو اس پہ لیبل بھی لگ جاتا ہے کہ ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا, ضرور یہ کہ کوئی آوارہ یا کوئی ایسی عورت ہوگی تبھی تو یہاں آئی ہے. تو وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کن حالات کی بنا پہ آئی ہے. تو جب تک آپ ایک مناسب اور سازگار ماحول نہیں دیتے, صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون کو دیکھے جو ان مشکلات کا شکار ہے تو اس پہ انگلی اٹھانے کے بجائے اس کی وجوہات جان کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا اور حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ جو قوانین ہم نے بنوائے ہیں, عورتوں نے بنوائے ہیں اپنی قوت سے, اپنے مطالبوں سے, اس پر عمل بھی کروا سکے. تھینک یو. ویری ویل سیڈ, تھینک یو سو مچ. عبد الخالق شیخ صاحب, آپ لکھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ویسے بھی فیلڈ کا آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے, اور جب ہم خواتین پہ وائلنس کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی آپ اس پہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا سکتے ہیں, ٹاپک پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ہمارے یہاں قوانین, میں اس پوائنٹ کو یہاں آپ کے ساتھ ضرور چاہوں گی کہ آپ اجاگر کیجئے کہ ہمارے یہاں قوانین بھی موجود ہیں, کورٹس بھی موجود ہیں. فیملی کورٹس علیحدہ سے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں جہاں بڑی جلدی فیصلے ہو جایا کرتے ہیں, مگر پھر بھی آج عورت کو تحفظ حاصل نہیں ہے اور تشدد کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے تو پہلے تو ماننا چاہیے کہ وہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی سیریسنیس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. تو شروعات تو یہاں سے ہم کریں کہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن وہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے اور کافی زیادہ پریولنٹ ہے, اور ڈسپائٹ جو بھی آئسولیٹڈ ایفرٹس ہوئی ہیں اس کو بہت حد تک ختم کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں سے ہم شروع کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وائلنس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک فزیکل وائلنس ہے جس کو ہم ہمیشہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا ایک وہ پہلو ہے جس پہ زیادہ بحث ہوتی ہے, لیکن ایک سسٹمک وائلنس ہے اور ایک کلچر لیول پہ وائلنس ہے. فرق یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے انسٹیٹیوشنس وکٹم کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں رکھیں وہ وائلنس کا ایک سائیکل کا ایک سسٹمک لیول ہے جو کہ زیادہ سیریس ہے, زیادہ ڈیپر ہے. لیکن جب کلچرل لیول پہ وائلنس چلا جاتا ہے تو وہ لیول آ جاتا ہے جہاں پہ وائلنس ایک ایکسیپٹیڈ نارم بن جاتا ہے. تو ہم جب وائلنس اگینسٹ ویمن کو دیکھتے ہیں تو پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو سطحی لیول پہ نہ دیکھیں, اس کو وہاں دیکھیں کہ کیوں ہمیں اس طرح کے سیمینارز کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ہم اس کو کلچرل لیول پہ پہلے ان ایکسیپٹیبل بنانا چاہتے ہیں. کیوں ہمیں مختلف جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو گورنمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں, سول سوسائٹی سے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے, ان کو انوالو کرنے کے لیے اسی ضرورت پڑتی ہے کہ صرف مرہم پٹی نہیں رکھنی
صرف وکٹم آف وائلنس کا اس دن تدارک نہیں کرنا، اس کو ریمیڈی نہیں دینی ہے، بلکہ سسٹمز میں اسٹرکچرل لیول پہ، لیگل فریم ورک کے لیول پہ، امپلیمنٹیشن لیول پہ کیا چینجز آنی ہیں کہ وہ وکٹم آف وائلنس کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں نہ رکھے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کے لحاظ سے، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت اور مرد کی برابری کا ابھی تک ایشو ریزالو ہوا نہیں. اور وائلنس اگینسٹ ویمن ایک اس کو اگین اس آئسولیشن میں نہ دیکھیں. وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے جینڈر کا، اور جو کلچرل اور سوشل فیکٹرز ہیں، جو کرمنل جسٹس کی کوتاہیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو رول آف لا کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو اس کو اس کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور کافی عرصے سے میں وائلنس اگینسٹ ویمن کے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ بھی رہا، کتابیں بھی لکھیں، ریسرچ پیپرز بھی لکھے، لیکن پریکٹیکلی UNDP کے ساتھ آنر کلیس کا پروجیکٹ بھی کیا، وائلنس پریونشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن کا کیا. اور انیس ہارون صاحبہ جانتی ہیں کہ کتنے ہم نے زیادہ جو ہے سیشنز کیے ہیں فار کوآرڈینیشن، فار کریٹنگ اے سسٹم جہاں پہ ہم ون آف نہیں لیکن ایک انسٹیٹیوشنلائز اسسٹنس کا میکنزم کریٹ کریں پولیس اور سول سوسائٹی کے ساتھ. لیکن اب سوال یہی اٹھ رہا ہے یہاں پہ فیلنگس کہاں ہیں. فیلنگس میں تھوڑی سی دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ میں شاید اس پہ بات کروں کہ پولیس کا رسپانس جو ہے اس میں کیا پرابلمس ہیں، ساتھ میں چیلنجز کیا ہیں. اب چونکہ ٹائم کم ہے، میں بہت کوئکلی تھوڑے سے آسپیکٹ میں سے کور کروں گا، پھر ہو سکتا ہے ہم سوال جواب میں اس کو دیکھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لیجسلیچر کا جو رول ہے، یا جس میں سول سوسائٹی نے بہت زیادہ اس میں لیڈ رول بھی پلے کیا چیزوں کو پش کرنے میں، ہمارے پاس لیجسلیشن تو اچھی خاصی ہوئی ہے. وہ پیس میں لیجسلیشن ہوئی، جس طرح بھی ہوئی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی لیگل فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے. اور جیسے انیس ہارون صاحبہ نے کہا، اس کو امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. تو وہ ایشوز کیوں ہیں؟ ایک تو جو مجھے ایز اے پولیس آفیسر چیلنجز نظر آتے ہیں وائل ڈیلنگ ود وائلنس اگینسٹ ویمن کیسز، وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو انفلوئنس ہے، جو پریویلنٹ سوشل ایٹیٹیوڈس ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ان کا جو اوور آل انفلوئنس ہے، جو کہ جینڈر بائس کریٹ کرتے ہیں، نہ صرف ایک پولیس آفیسر میں بٹ اوور آل سوسائٹی میں، اور پولیس بھی چونکہ اس کا ایک حصہ ہے. پھر کچھ اسپیسیفک ٹو آر ڈپارٹمنٹس ہیں، کچھ اسپیسیفک ٹو کرمنل جسٹس سسٹم ہے. مثلاً ایک وائلنس اگینسٹ ویمن کا کیس، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہو، یا ان بعض کیسز میں وہ ہو سکتا ہے ایون بہت سیریس سیکسول آفینس کا کیس ہو یا سیکسول ہیریسمنٹ ہو، وہ کئی دفعہ نان پرائرٹی کیس سمجھا جاتا ہے. کئی دفعہ اس کو جو ہے فیملی افیئر سمجھا جاتا ہے. اب یہ بائسز ہیں جو میں سسٹمک ایشو آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے. پھر یہ کہ ہمیشہ ایک پریفرنس ہوتا ہے کہ کوئی انفارمل سیٹلمنٹ ہو جائے. اور باقی جو جنرل ایشوز ہیں لائک انویسٹیگیشن کی جو پرابلمز ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے لیک آف کوآرڈینیشن ود سول سوسائٹی ہے. ابھی تک جو کوآرڈینیشن ہے، سول سوسائٹی چونکہ کافی ایکٹیویزم کر رہی ہے، لیکن ان کو پولیس سے، میڈیکو لیگل ایگزامنر سے، پروزیکیوشن سے، جوڈیشری سے وہ ایک کوآپریشن نہیں مل پا رہا. کہیں کہیں کچھ میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ یوز کر کے اور اپنی ایکسیس لے لیتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے، انیس ہارون صاحبہ بتائیں گی آپ کو، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں میڈیکو لیگل ایگزامنر کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے تاکہ خاتون کا میڈیکل چیک اپ ٹائملی ہو جائے، تاکہ وہ ایویڈنس ضائع نہ ہو. پھر جو کمیونٹی پولیسنگ کے انیشیٹوز نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی ایکسیس نہیں ہے، اور ایک ٹرسٹ کا لیول وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور رپورٹنگ جو کرائمز کی ہیں اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں دونوں طرف سے، رجسٹریشن کے پارٹ پہ اور وکٹمس کی طرف سے رپورٹ کرنے کے لیے بھی. کوئی اچھا ڈیٹا بیس نہیں ہے، لیک آف ریسرچ ہے، بہت کم ریسرچ. ریسنٹلی ہم نے
لیگل ایڈ سوسائٹی کے ساتھ ریپ کیسز پہ ایک ریسرچ کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت کم ایسے انیشیٹیوز ہیں جہاں بیٹھ کے ریسرچ کی ہو، اور ایک ایویڈنس لیڈ پولیسنگ پہ ہم نے کام کیا ہو. وٹنس پروٹیکشنز کے ایشوز ہیں، پرائیویسی کے ایشوز ہیں. اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ، ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی ایک خاتون وکٹم کی، جنہوں نے جن کے ساتھ آفینس ہوا تھا ایک عدالت کے اندر. اب وہ تھوڑی دیر میں اس کی پرائیویسی ختم ہو گئی تھی. پھر یہ کہ ڈسپروپورشنیٹ پروگریس ہے اسٹیبلشمنٹ آف ڈی این اے، فورینسک لیبس، میڈیکو لیگل ایگزامینیشن. بعض چیزوں میں تو ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، سی سی ٹی وی کے بڑے مہنگے مہنگے کیمرہ لگ گئے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں کہ میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کا انسٹیٹیوشن، کیمیکل ایگزامنر کا انسٹیٹیوشن، ڈی این اے لیبس، اس میں ابھی تک باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. لیکن میں صرف ایک ڈارک سائڈ کو دیکھنے کے بجائے بہت کوئکلی میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا سندھ پولیس میں ہم نے کیا کیا. ہم نے کریکولم ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا جس میں ہم نے پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس کے نام سے ایک ٹیکسٹ بک بنائی، اور بھی بہت سارے ہم نے پبلیکیشنز بنائی ہیں جو کہ سلیبس کا حصہ ہیں. آنر کلنگس کا پروجیکٹ کیا، وائلنس اگینسٹ ویمن کا پروجیکٹ کیا. ایک ہم نے کمپلینٹ سیلز بنائے ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ویمن پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں، ویمن پروٹیکشن سیلز بنائے ہیں، اور سول سوسائٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کا ایک میکنزم بنایا ہے. مینیولز ہم نے بنائے ہیں اور ایس او پیز بنائے ہیں کہ کیسے ڈیل کریں اس طرح کے کیسز کے ساتھ. ایک ہیومن رائٹس کا سینٹرلائز سیل بنایا ہے آئی جی آفس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی ہے کہ ویمن پولیس آفیسرز کو انکریج کریں اور جینڈر مین اسٹریمنگ کریں تاکہ زیادہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ نظر آئے. تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، لیکن میرا خیال ہے میں اور لوگوں کو ٹائم دینا چاہوں گا تاکہ پھر جب ہم واپس موقع ملتا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. ہم نے پرابلمس کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں، ہم اپنے چیلنجز کو بھی، لیکن آگے ہمیں کرنا کیا چاہیے اس پہ پھر میں بعد میں موقع ملا تو بات کریں. تھینک یو سو مچ. اور میں اس پوائنٹ پہ یہاں پر آپ سے گزارش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم بات کریں تو آپ یہ ضرور بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس جب تشدد کا کیس آتا ہے تو خاتون ایف آئی آر کرانا چاہے تو وہ ایف آئی آر کرا نہیں سکتی، بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں جو گھریلو تشدد کے کیسز ہوتے ہیں اس میں پولیس کی طرف سے جو عام تاثر ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیوی گھر جاؤ، یہ گھریلو معاملہ ہے اور آپ کا یہ گھر میں صحیح ہونا چاہیے. دوسری یہ بات ہے اکثر کیسز میں خواتین ایف آئی آر کرانا بھی نہیں چاہتی ہیں، اور بجائے وہ پولیس کے پاس جائیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسی اور ادارے کے پاس چلی جائیں، جیسے سی پی ایل سی کا ویمن کمپلینٹ سیل ہے، یا ہیومن رائٹس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، ویمن ڈیولپمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا یہ جو گیپ ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور، میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں بتائیے کہ یہ کس وجہ سے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر سی پی ایل سی یا ویمن ڈیولپمنٹ یا باقی تمام ادارے بھی کام کر رہے ہیں تو وہ پولیس کے ساتھ مل کر ہی کام کر رہے ہیں. تو پولیس کے پاس ڈائریکٹ جانے کے بجائے یہ راؤنڈ اباؤٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سو آئی ول کم بیک ٹو دس پوائنٹ آفٹر سم ٹائم. نازش بنوئی صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سبجیکٹ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں آبویسلی، اور آپ نے جس طرح سے اس سبجیکٹ کو دیکھا ہے، خواتین کو دیکھا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ان پہ کام کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ جی. جی آپ کا جو ابھی میں دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے ہمارا ایجوکیشن کا سیشن تھا، میں یہاں بیٹھ رہی تھی، بہت ساری خواتین ادھر تھیں جو اس سیشن کے شروع میں یہاں سے اٹھ کے چلی گئیں. اس بات پہ مجھے کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ بہت اکثر ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ پالیسیز کے اوپر، قوانین کے اوپر، امپلیمنٹیشن کے اوپر، اس کی اکثر عورتوں کی زندگی میں کوئی زیادہ بیرنگ ہوتی نہیں ہے، کوئی زیادہ امپورٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں اور پالیسیوں اور قوانین سے ان کا سامنا تب ہوتا ہے جب وہ فارمل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے پاس جائیں. اکثر وہ اس پوائنٹ پر ہوتا ہے جب ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی تشدد، وائلنس اس حد تک جب بڑھ جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا یا ان کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، تب وہ ریاست کے پاس جاتی ہیں یا ریاستی اداروں یا فارمل جسٹس سسٹم کے پاس. اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مختلف سطح پر حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اس بات کو اگر میں آگے لے کے جاؤں جو شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ تشدد جو ہے بہت حد تک معاشرے میں نارملائز ہو گیا ہے. اور آپ کا جو شروع میں سوال تھا کہ جی عورتوں پر تشدد ہوتا کیوں ہے، آئی تھنک یہ دو چیزیں لنکڈ ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت ساری تھیوریز ہیں
بایولوجیکل تھیوریز ہیں جس میں وہ دماغ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی وائرنگ کا ایمگڈیلا کا پرابلم ہے، یا کبھی وہ سائیکالوجی کی اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے بچپن میں جو تشدد کرتے ہیں بچپن میں انہوں نے اپنے گھروں میں کیا چیز دیکھی. تو ہمیں بہت ساری مختلف تھیوریز ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تشدد کسی پر کرتا کیوں ہے. مگر مجھے لگتا ہے ہمارے سوشولوجیکل پرابلمس جو ہیں وہ مختلف سطح کے ہیں. اس میں ایکچولی مجھے کوئی زیادہ دلچسپی ذاتی طور پر اس بات میں ہے نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تشدد کرتا کیوں ہے، کیونکہ یہ جب معاشرے کے اندر جب یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک انفرادی ایکشن بچتا نہیں ہے. انفیکٹ الٹی بات ہے، ہم لوگ اکثر جب گھریلو تشدد کی کیسز دیکھتے ہیں تو اکثر جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے ایسے کون سی چیز کی تھی جس کی وجہ سے مجھے مار پٹی، یا میرے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اکثر پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں دکھائیں کہ جی یہ ایک پیٹرن ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہو رہی. اور جب میرے خیال انہیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے تو اس سے ان کا پرسپیکٹیو بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ پھر آئی تھنک انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے کیا کیا اور اس کے جواب میں خاندان نے کیا کیا، یہ اس سطح کی باتیں ہیں نہیں. ایک یہ پیٹرن ہے تشدد کا، اور اس میں میرے خیال ہماری توجہ اس پر زیادہ ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں ریاست تحفظ فراہم کرے عورتوں کو، ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر عورت کے ساتھ آپ کوئی گارڈ یا پولیس والا یا پولیس والی کھڑی کر دیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی جو تشدد کریں ان کو اس کا حساب دینا پڑے. انیس صاحبہ نے ابھی کہا پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں تشدد کے کیسز ہوتے ہیں، اور بات بالکل صحیح ہے ان کی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں اس کی ایک بہت ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. ہمیں پاکستان اور تھوڑے اور بھی معاشرے ہیں جس میں نظر آتا ہے وہ کاسٹ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتی، یعنی کہ جو محفوظ ہوتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی، مگر جو عورت پہ تشدد کرتا ہے وہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم ریاست کی سطح پہ دیکھیں تو ہم امپیونٹی، انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ جی ان کے خلاف کوئی کیس یا تو رجسٹر نہیں ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے. اب ہم نے حال میں دیکھا ہے رجسٹریشن FIR کی چینج ہو گئی ہے پچھلے چند سال میں، اب رجسٹر ہو جاتے ہیں، مگر کیسز کا اٹریشن یعنی قانون میں فیصلے سے پہلے ہی وہ کیس خارج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مختلف لیولز پہ. تو ریاست کی طرف سے ایک امپیونٹی ہے، مگر معاشرے کی طرف سے بھی ایک برداشت ہے. یعنی کہ اگر ایک عورت کی پٹائی ہو بھی گئی تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا، یا اتنا کچھ تو ہوتا ہے، یا اگر ریپ یا اس طرح کا سیکشل وائلنس ہو تو دبا دو، ضروری نہیں ہے ہر چیز کے اوپر بات کرو. ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک سوٹی استعمال کی جاتی ہے عورتوں کو چپ کرانے کے لیے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کسی کو پتہ نہیں، مگر یہ لوگوں کی سوٹی سب پہ اٹھائی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ کیا کہیں گے. تو میرے خیال اگر ہم میں پڑھاتے رہی ہوں، اکثر میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا آپ مجھے اپنے بچپن سوچ کے بتائیں کہ آپ کی پہلی یادداشت کون سی ہے وائلنس کی، کہ آپ نے پہلے کب وائلنس یا دیکھا یا اس کے تصور کے بارے میں سوچا. تو چاہے ان کے گھروں میں ہوا ہو یا کسی اور کے بارے میں سنا ہو، اکثر وہ عورتوں کے خلاف تشدد کا کیس ہوتا ہے. یعنی گھر میں ہوا ہو، محلے میں ہوا ہو، گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو اس کے ساتھ ہوا ہو. مگر میرا یہ کہنے کا مقصد ایکسکیوز می یہ ہے کہ جو نارملائزیشن وائلنس کا ہے معاشرے میں کہ اتنا یہ عام سی چیز ہے، جب دو لوگوں کے اندر کوئی فرکشن ہو، لڑائی ہو، اس چیز کا کی جو ریزولوشن ہے وہ وائلنس کے تحت کی جا سکتی ہے. یہ جو بنیادی میسج ہے یہ عورتوں کی باڈیز کے تھرو ہی دیا جاتا ہے کہ یعنی عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے اس سے ایک معاشرے میں ایک سرکولیشن اور نارملائزیشن آف وائلنس جو ہے یہاں پر ضرور نظر آتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیویڈول ایکٹس پہ ہمیں شاید فوکس نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بہت ضروری ہے. یہاں پر ڈاکٹر ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سائیکالوجسٹ پاکستان کے موسٹ ایمیننٹ میں ہیں. جب ایک عورت کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ جا کے اگر کسی سے ذاتی طور پر اسسٹنس مانگے، سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہو، اس وقت تو جائز بات ہے. مگر جب ہم معاشرے کے اندر ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ضروری ہے کہ آپ انڈیویجول ایکٹ سے نکال کے اس کی سوشل ٹالرنس پہ تھوڑی توجہ دیں کہ کون سی چیز ہے جو اس کو نارملائز کرتی ہے، کون سی چیز ہے جو اس کی سرکولیشن اس معاشرے میں بڑھاتی ہے، اور وہ کون سے ایکٹس ہیں یا وہ کون سی سوچ ہے جس کے تحت ہمارے معاشرے میں اس کو ایک میسج دیا جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ
ابھی حال میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ ایسے شوز تھے کہ جی ایک عورت کا ریپ ہو گیا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم یہ ریپسٹ سے شادی کر دو. انڈیا میں اس وقت ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کی ایکچوئل ججمنٹ ہے ایسی نوعیت کی. ہمارے پاس کورٹس کی سارا یہاں بیٹھی ہیں, ان کو مجھ سے بہت زیادہ معلوم ہے کورٹس کی کس نوعیت کی ججمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گی. مگر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا وائلنس کا تصور ہی الگ ہے. یعنی اگر ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں کرائم کیا دیکھا جا رہا ہے, جو کون سی چیز ہے جو درست ہو جائے گی اس شادی کے بعد. اکثر تو ہمارے پاس ووکیبولری ہی نہیں ہوتی. آپ اردو میں یا کوئی اور جو ہماری ورنیکولر زبانیں ہیں, سندھی ہے, پنجابی ہے, بلوچی زبان میں پوچھ کے تو بتائیں ایک عورت سے کہ اس کا ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یعنی جو ہم الفاظ کا جو چناؤ ہے, ہمارے پاس جو پوری ووکیبولری ہے وہی کافی نہیں ہے. اس میں پھر ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ عورت خود جب بتا رہی ہوتی ہے کہ جی میری عزت, تو پہلے تو ہمیں بتانا ہوتا ہے نہیں جی آپ کی عزت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, عزت ایک اندرونی چیز ہوتی ہے, عزت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے, آپ کے ساتھ جرم ہوا ہے. تو ہمارا اور جو چیز کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, یعنی زنا بالجبر قانونی الفاظ ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ سے آ کے اس زبان میں بات کر سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زنا بالجبر کا کیس ہوا ہے. اور جو ہماری سوچ ہے نا, وہ چاہے ہم ڈسکشن کوئی بھی چیز کریں, ہماری سوچ زبان سے بنتی ہے. یعنی وہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے جو ذہن میں ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ کو اسٹرکچر کرتی ہے. تو جس چیز کے پاس ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہماری سوچ کی تبدیلی کس طرح سے آئے گی, شاید ہم یہ سوچنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہار نہیں ماننا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. اس پہ میں نشاندہی یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ تبدیلی جو ہے بہت حد تک آ بھی چکی ہے. کبھی کبھی جب ہم ان کیسز پر کام کرتے ہیں جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, مگر بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو بھی گیا ہے. اور کبھی کبھی میرے خیال اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم خواتین کے حوالے سے ہی ہم اپنی ماں کی زندگی یا نانی دادی کی زندگی دیکھیں, اس میں اور اب میں بہت چینج آ گیا ہے. مگر وہ جو تبدیلی ہے کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے جو بغیر لڑے ملی ہو. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نان کنٹروورشل ہو, جو اب شاید ہمیں عام سی بات ہے, ہم سب کے پاس شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے, یہ عام سی چیز ہے. مگر پہلے شناختی کارڈ میں عورتوں کے نام نہیں ہوتے تھے, لکھا جاتا تھا فلانی جو دھی, فلانی جو زال, اس کی بیوی, اس کی بہن, جو بھی ہے. تو یعنی اب ہمیں نارمل چیز لگتی ہے شناختی کارڈ پہ نام ہونا, مگر میں کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے بھی ایک جد و جہد تھی. یعنی کہ ووٹ ڈالنا اب عام سی چیز ہے کہ عورتوں کو ووٹ, ہمیں تھوڑے جگہوں پر روک دیتے ہیں مگر عام طور پر عورتوں کے ووٹ ڈالنے پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. یا عورتوں کو, لڑکیوں کو, ابھی اس سے پہلے جو ایجوکیشن کا سیکشن تھا اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ایجوکیشن تعلیم کی کوالٹی کے اوپر تو بات ہو رہی تھی, مگر اب یہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ جی لڑکیوں کو اسکول جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مگر تھی, یہ بھی ایک کنٹروورسی تھی. یعنی جب اسکول جدید کا حصہ, جدیدیت کا حصہ تھے, جب آپ کی ماڈرنائزیشن ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ جی ایون جو سر سید کے ٹائم پہ جب اسکولنگ ویسٹرنائز اسکولنگ شروع ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی لڑکوں کو آپ اسکول بھیجیں, عورتیں جو ہیں گھر بیٹھ کے ہماری ثقافت جو ہے گھر پہ بچوں کو سکھائیں. تو جب اسکول آئے تھے اس ٹائم پر اسکولوں کے خلاف تھا کہ جی اسکول بچوں کو بھیج دو گے تو یہ بھاگ جائیں گی مردوں کے ساتھ. پھر جب حال ابھی آپ دیکھ لیں, جب یہ موبائل فون شروع میں آئے تھے تو کہتے تھے کہ جی لڑکیوں کو فون نہیں دو, وہ اس کا فون استعمال کر کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. لڑکیوں کو گاڑی چلانا نہیں سکھاؤ, وہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. تو ہر چیز پہ اتنا تھریٹ پرسیپشن. اور آج تک اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ ایکسیس کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو عورتوں اور مردوں کے پاس جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے اس میں, اس کی کرو میں, گراف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہر چیز پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی اگر یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز یا جو جدید طریقہ کار ہیں اس تک عورت کی پہنچ ہو تو ہمارا نظام جو ہے, ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سا نظام ہے یا کون سا معاشرہ ہے جو قائم ہی اس چیز پہ کہ عورتوں کو آپ ڈیولپمنٹ سے دور رکھیں تو پھر یہ معاشرہ قائم رہے گا. آگے لے کے جانے دیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تو ان چیزوں پر بھی میرے خیال ایک ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت یہاں رک جاتی ہوں. تھینک یو سو مچ. نازش, آپ نے جس طرح بتایا, اور واقعی سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم جب ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ ویسی ہی ہیں. جیسے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکی ہے, ایک ڈاکٹر لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے آگے تمہارے میاں کی مرضی ہے, اگر اس نے تمہیں کام کرنے دیا
تو ٹھیک ہے نہیں کرنے دیا تو جو ماں باپ کے خواب تھے, ان کی محنت تھی, ان کا پیسہ تھا, یا جو کچھ بھی اس لڑکی کی اپنا بھی بینگ اے ہیومن آپ کے دل میں بڑی خواہشات ہوتی ہیں اپنے لیے. سو یہ وہ والی بحث ہے جس پہ بحث در بحث نکلتی چلی جائے گی. لیکن یہ بھی, اور ایک اور چیز, ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کر کے میں نور النساء صاحبہ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی ڈاکٹر ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, ان کی 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, اینڈ شی از پراؤڈ آف دیٹ. لیکن ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, لیکن ہر بیٹی کی پیدائش پہ ہسبینڈ نے بیٹیوں کا چہرہ دیکھنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور بیٹے نہیں تھے. تو تشدد تو ہر لیول پر ہے, یہ بھی ایک تشدد ہی ہے, یہ ایک بہت گہرا تشدد ہے کہ ایک عورت نے ایک ٹائم گزارا ہے, ایک انسان کو, ایک بچے کو دنیا میں لے کر آئی ہے, اس کی کیا ذہنی اس وقت صورتحال ہے, اور اس کا ہسبینڈ یا اس کا لائف پارٹنر یہ کہہ دے کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی کیونکہ یہ بیٹی ہے.